کہ ہمارا عقیدہ ہے اسما اور افہام، سنو اور سمجھو، سننے اور سمجھنے پر ہے. اور یہ مہد سے لے کر لہد تک، یعنی جھولے سے لے کر قبر تک ہر جگہ انسان کو سمجھنا ہی سمجھنا ہے. آخر وقت میں کہتے ہیں کہ سمجھو. اب کون سا وقت ہے سمجھنے کا؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ سمجھو، اسما و افہم، سنو اور سمجھو. یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو مخاطب کر کے سب کو سمیٹ لیا خدا تعالیٰ نے، عورتیں مرد سب. اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے کہ جس نے عورتوں کو بے انتہا باعظمت قرار دیا ہے. اور کیسی عورتیں؟ ایسی عورتیں جنہوں نے دین کو دین بنا دیا، دین کی پشت پناہی کی. اگر وہ عورتیں نہ ہوتی جو اسلام کی باعظمت خواتین مقدرات عصمت و طہارت تھیں، جیسے جناب سارہ، جیسے جناب حاجرہ، جیسے جناب آسیہ، جیسے جناب رحیمہ خاتون زوجہ جناب ایوب، جیسے جناب کلثوم. جناب کلثوم کون؟ آپ نہیں جانتی ہیں. جناب کلثوم جو تھی وہ جناب موسیٰ کی بہن تھی، والدہ جناب موسیٰ، والدہ جناب ابراہیم. ان سب کا، یہ سب سہارا تھیں انبیاء کا. یہ جتنی بیویاں تھیں یہ تو انبیاء کا سہارا تھیں. نہ جانے کتنی ایسی بیویاں تھیں. خدا تعالیٰ ان کو وہ عظمت عطا کی کہ ان کی وجہ سے دین دین ہو گیا، بہت ہی باعظمت دین بنا. اور تعلیم دنیا میں ہر جگہ مل سکتی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تعلیم نہ مل سکے. صرف ایک چیز ہے جو سوائے عورتوں کے کہیں نہیں ملے گی، وہ چیز ہے تربیت. تربیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی نعمتوں سے مالا مال کرتی. اگر یہ ہماری قوم کی سمجھ میں آ جائے تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے. کیا بیٹی کے روپ میں، کیا بہن کے روپ میں، کیا بیوی کے روپ میں، کیا ماں کے روپ میں، کیا بھابھی کے روپ میں. جو اس کا روپ ہے، جو اس کی صورت ہے، جو اس کا فریضہ ہے زندگی کا ادا کرنے کا، ان سب میں عورتوں کی اہمیت بڑی غضب ہے، بے انتہا، بے انتہا. اور یہ بھی ابھی میں ایک مجلس پڑھ کر آیا تھا، اس میں نے کہا کہ ہر ماں خوش قسمت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو. ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوا کرتی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر ہر ماں کے نہیں. شمر کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یزید کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، معاویہ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جتنے دشمنان اہل بیت ہیں ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے دین اور ایمان اور اہل بیت اسلام کی ایک ایک فرد کو پیغمبری اور امامیت کی گویا بہت زبردست بیساکھی، غلط ہے بیساکھی کہنا، بلکہ ان کی قوت اور ان کی طاقت بنائے. کسی عالمہ کے لیے یہ لفظ نہیں کہی گئی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہی گئی. معلوم ہے نا آپ سب کو کیا کہا گیا ان کے لیے؟ کون تھی وہ؟ بس یہ کلیجے میں اتر جانے والی بات ہے، دل میں اتر جانے والی بات ہے. صدام ملعون، خدا اس پر لعنت کرے، اس نے جب دیکھا کہ بنت الہدا، انہیں نے ایک بڑا زبردست جلوس نکالا اپنے بھائی کے لیے، اور حکومت کے خلاف انہیں نے ایک طرح سے تظاہرات کیے، جس کو ہم اسٹرائک کہتے ہیں. اسٹرائک کی انہیں نے، اور پھر اس نتیجے میں ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور بلیڈ سے کاٹ کاٹ کے ان کو مارا گیا. اور ملعون نے یہ کہا کہ یزید بیوقوف تھا، خدا اس پر لعنت کرے کمبخت پر، یزید کا ساتھی تھا وہ کمبخت. اس نے کہا کہ معاذ اللہ
زینب کو چھوڑ دیا ان کو تو کربلائی میں قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو اگر نہ رہتی تو یہ سب چرچا ہی نہ ہوتا۔ یعنی کربلا کی بقا جناب زینب سلام اللہ جیسی عالم غیر معلمہ سے ہوا۔ علم کیا چیز ہے؟ لکل شیء آفت وللعلم آفات، ہر شے کے لیے ایک آفت ضرور ہے، پر علم کے لیے ایک آفت نہیں، ہزاروں آفتیں۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت ہوتی ہے، سب تذکرے میں اگر کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، تمہارے سامنے بیٹی سب پورا واقعہ کربلا ہمارے پاس ہے، جس کو ہم پوری طرح اب تک سمجھ نہیں سکے۔ اس کی بنیادوں میں ان بچوں کا خون ہے جن کو کربلا کی ماؤں نے پرورش کیا ہے۔ کیسا ہونا چاہیے بھانجے کو، کیسا ہونا چاہیے بھتیجے کو، کیسا ہونا چاہیے بیٹے کو، کیسا ہونا چاہیے بھائی کو، یہ سب سکھانے والا کون تھا؟ ماں تو تھی نا۔ ماں ہی نے تو کہا تھا کہ بیٹا اپنے کو بھائی نہ کہنا، غلام کہنا، ماں ہی نے سکھایا تھا۔ یہاں جناب ام البنین نے سکھایا تھا حضرت عباس علیہ السلام، لوگوں بیٹا بڑے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھنا، کس نے سکھایا تھا؟ جناب ام البنین نے سکھایا تھا۔ تینوں بھائیوں نے ہنستے کھیلتے جان دے دی، اپنے قربان ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے، آپ تو سب سے زیادہ شجاع ہیں، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو ساری ذمہ داری جب ہم کربلا والوں کی دیکھتے ہیں تو اس میں عورتوں کا بہت عظیم شان حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اب ہمارا دین جو ہے وہ اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ دین کی تعلیم حاصل کریں، تو اس کے ساتھ اس بات کے لیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ خدا تعالیٰ ماشاءاللہ سے علم میں کامیابی حاصل عطا فرمائے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تربیت کا، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اولاد کی تربیت کا خدا تعالیٰ آپ کو ایسا جذبہ اور ایسی قوت عطا فرمائے کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ لوگ امام حسین السلام کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کے جو بچے کربلا میں شہید ہو گئے، ان کی سیرت پر چلنے والی یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتی ہیں۔ جناب اس دور میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے صادق حسن صاحب۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اتنا زبردست حافظہ جو ہزاروں چیزیں آپ یاد رکھتے ہیں، اور ایسا حافظہ کہ جو مجلس آپ نے یہاں پڑھی ہے سال بھر کے بعد کہیں اور جگہ آپ سے پڑھوائی جائے تو آپ ہر بار ویسے ہی پڑھیں گے، بالکل اس میں ذرا بھی یعنی جھجکیں گے نہیں، لفظ بلفظ پڑھیں گے۔ تو اتنا قیامت کا حافظہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وہی جواب دیا جو شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے جواب دیا۔ جواب یہ دیا کہ میری ماں نے مجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یہ تھی ماں۔ یہی سوال جناب کیا نام ہے شیخ انصاری کی والدہ سے کہا گیا تھا، تو انہوں نے حیرت انگیز جواب دیا تھا کہ آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جیسا میں چاہتی تھی ویسا مرتضیٰ انصاری نہیں بنا، حالانکہ وہ 20 سال کی عمر میں عالم زمانہ تھے اور سینکڑوں ہزاروں شاگرد ان کے ایسے تھے، اس وقت بھی ان کے شاگرد ایسے تھے جو خود عالم وقت ہونے کی قوت اور طاقت رکھتے تھے۔ تو انہی نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تھی ماں، تو ماں ہے آپ، اور اس سے بڑھ کر کہوں صلوات دیجیے محمد علیہ پر۔ ماشاء اللہ سے جناب بھی تشریف فرما ہے۔ میں ایک حقیر طالب علم ہوں، یہ تو حضرات ماشاء اللہ سے فاضل ہیں، عالم ہیں ماشاء اللہ، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، مگر میں کبھی کبھی ان باتوں پر غور کرتا ہوں تو حیرت ہو جاتی ہے مجھ کو۔ جناب امام حسن اور امام حسین السلام تو عالم تھے، امام تھے نا، معصوم تھے نا،
معصوم تھے، امام تھے، جوانان جنت کے سردار تھے، اس کے باوجود جب ایک زیارت ہے مخصوص، اس زیارت میں جب دونوں کو مخاطب کرتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں پر ہمارا سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دونوں بھائی اسلام کی آغوش میں پلے ہیں اور ایمان کے سینے کا دودھ پیا ہے۔ یہ یعنی ان کی تعریف ہے، اور یہی تعریف حضرت اسلام نے بھی فرمائی تھی ایک جگہ۔ ان کی یہی تعریف ہے کہ جناب سیدہ جیسی باعظمت خاتون کی اولاد۔ اچھا، یہ تو ان دونوں بھائیوں کے لیے تھا، دونوں امام تھے۔ میں نے جناب زین صلی اللہ علیہ کا ذکر کیا ابھی، عالمہ خیر معلمہ، آپ سب ماشاءاللہ سے جانتی ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ کبھی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ جناب سیدہ نے کچھ سکھایا ہو، ان کو پڑھایا ہو؟ علی نے کبھی کچھ سکھایا پڑھایا ہو؟ یا امام حسن امام حسین نے سکھایا پڑھایا ہو؟ نہیں، کسی نے سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں۔ کیا عمر تھی جناب زینب کی؟ کوئی بیٹی بتائے گی ہماری کیا عمر تھی جب ماں کا انتقال ہوا؟ ہاں بیٹا، کوئی ایک کھڑی ہاتھ بلند کر کے بتائیں۔ ہاں بیٹی، 7 برس، 4 برس کی بیٹی جو ہے وہ لوگوں نصیحت کر سکتی ہے۔ 4 برس کی بیٹی نصیحت کر سکتی ہے لوگوں کو۔ وہ اتنا علم رکھتی ہے کہ بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں اس کو اپنا خطیب بنائیں، خطیبہ ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن 6 برس کی جناب زین سلام اللہ علیہ ان کو وہ درس دیتی تھی۔ 6 برس کی جناب زین سلام اللہ علیہ، یا 7 برس کی جناب زین سلام اللہ علیہ، عورتوں نے آگے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں تاکہ عورات مدینے کی تمام عورتیں وہ آئیں ہمارے گھر میں اور اس بی بی کی خطابت کو سنیں، ان کے خطبوں کو۔ یہ جناب زینب کی تاریخ میں ہے۔ ان کی حیات طیبہ ایسی تھی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، میری بیٹی میرے گھر سے باہر نہیں جائے گی، آپ کو سننا ہو آپ ہمارے گھر آئیے۔ تو عورات مدینہ اکٹھا ہوتی تھیں اور سب جناب زین سلام اللہ کے گھر پر آتی تھیں، کرسی پر وہ بیٹھتی تھیں اور بیٹھ کے نصیحتیں فرماتی تھیں۔ ایسے خود کہتے ہیں دنگ ہوتی تھی، ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی کہ بالکل ماں کا لہجہ، باپ کا علم، ماں کا علم سینے میں بھرا ہو۔ یہ تھی جناب زین سلام اللہ علیہ۔ تو تربیت ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر خود ہر عورت کا پابند ہونا، جو کہ ان سب کے سیرت و کردار سے ملتا ہے کہ عورتیں کیسی پابند ہوں، کیسی دیندار، کیسی ایماندار ہوں۔ قرآن مجید اور نماز یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کی پاکیزگی کو بڑھاتی ہیں۔ نفس کو پاکیزہ کرنا ہو جتنا، اتنا زیادہ اہل بیت اسلام کا ان کی سیرت و کردار اپنے سامنے رکھنا اور قرآن مجید کو کیا احکام۔ اس وقت دنیا جن 3 بڑی چیزوں میں ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، وہ 3 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک مرجعیت، اس کی وجہ سے ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرجعیت کو توڑ کے رکھ دیں، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ظہور امام علیہ السلام تک یہ علماء باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ عزاداری، کہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کو عورتوں نے اس طرح اتنی حیرت انگیز طریقے سے باقی رکھا ہے کہ متوکل جیسے ظالم کو گھٹنے ٹیک دینا پڑے۔ عورتوں کی عزاداری جنگل میں جا کے ہوتی تھی، ماتم سے، اور گریا اور مصائب سب وہاں ہوتے تھے، جنگلوں میں جاتی تھی، راتوں کو جاتی تھی عزاداری کا نہیں۔ آج بھی ہماری قوم میں عزاداری 80% عورتوں کا حق ہے، یا 60% عورتوں نے کی ہے، باقی مردوں کو مرد کر۔ عزاداری عورتوں کی وجہ سے بہت بڑی چیز بنی ہوئی ہے، اور
اہم ترین چیز جو دنیا کو پریشان کیے ہوئے وہ حجاب ہے. آپ کے حجاب سے دنیا خوف زدہ ہے. ان کو اپنی ذلت و رسوائی کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ سے چاہتی ہیں کہ آپ چاہتی ہے ساری دنیا کی قوموں کہ آپ پردہ چھوڑ دیں. یہ ان کی شکست ہے بہت بڑی، ورنہ ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کون سی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. تو یہ سیرت جناب سیدہ ہے. یہ سیرت، اگر یہ سیرت نہ ہوتی تو پیغمبر کی پیغمبری ادھوری رہ جاتی، رسالت ادھوری رہ جاتی. اگر سیرت سیدہ نہ ہوتی تو رسالت نامکمل تھی. اسی لیے فاطمہ تو بطۃ منی کہا گیا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. میرا حصہ سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خالی نہیں، بلکہ رسول کی. وما محمد اللہ رسول، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے اور کچھ نہ سمجھ. باپ کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بطۃ منی. فاطمہ تو یوں ہیں باپ کا ایک ٹکڑا اور جگر کلیجہ سب کچھ ہیں، اور جو حصہ ہیں وہ اصل میں رسالت کا حصہ ہے. کہ اگر رسالت، اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو میں اس بات کو علی الاعلان کہہ سکتا ہوں کہ رسالت ناقص ہوتی. اگر جناب سیدہ نہ ہوتی، یہ کم ہوتی ہے. جیسے ایمان میں نقص ہوتا ہے لوگوں، ویسے رسالت میں نقص ہوتا. جناب سیدہ سلام اللہ کی وجہ سے رسالت مکمل ہوئی اور امامت کو طاقت ملی. کیسی طاقت ملی؟ سلوات پڑھیے محمد. مولا کائنات، وہ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ تلوار پر سہارا دیے ہوئے اس پر کھڑے ہوئے، اس کے ٹیکے سے کھڑے ہوئے. اس کو بڑا تعجب ہوا. وہ قریب آیا، کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اتنی زبردست جنگیں لڑی، رات اور دن آپ جنگوں میں مصروف رہے، بڑے بڑے سورما آپ کے سامنے شکست کھا گئے، مگر ہم نے کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ تلوار کے سہارے سے ٹیکا دیے کھڑے ہوئے. تو انتہائی حسرت سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آنکھ میں آنسو آئے تھے، آپ کے رو رہے تھے. کیا فرمایا؟ کیا کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی؟ میری کمر ٹوٹ گئی. کہا آپ کی کمر ٹوٹ گئی؟ کہا ہاں. کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ سیدہ کا انتقال ہو گیا؟ یہ فرمایا تھا. یعنی امامت کا سہارا تھی جناب سیدہ اسلام دائرہ. تو اللہ نے آپ کو وہ عظمت دی ہے کہ اس بیوی کی ماننے والی ہیں. آپ کو ہمت انشاءاللہ خداوند عالم اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سب کو اپنی ذمہ داریوں کا آج ہی سے احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں، کس لیے؟ دین کے لیے قربان ہونا ہے. جناب ام کلثوم نے بھی یہی فرمایا تھا. جو اپنی حسرت کا اظہار کیا تھا آپ نے، تو یہی اظہار فرمایا تھا کہ کاش آج میری اولاد ہوتی تو میں اس کو دین پر قربان کرتی. اس دن کے لیے شاید خداوند عالم نے جملہ رکھا تھا کربلا کے لیے، تاکہ دنیا تک پہنچے کہ اولاد کی ضرورت خالی نسل بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اولاد کی ضرورت ہے اولاد کو دین پر قربان کرنے کے لیے تیار کرنا. جو آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ ماشاءاللہ سے دین پر قربان ہونے کی تیاری ہے. دین پر قربان ہونا ہے، دینی احکام کو بچانا یہ آپ کا کام ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ سب اطمینان سے پڑھیں گی. اس سے پہلے بھی میں ایک بہت ماچکون نظام میں کتنی لڑکیاں بیچاری آئی ہوں گی، چلی گئی ہوں گی، لیکن بس آپ لوگوں کو ہمت سے کام لینا چاہیے. پڑھیے، خوب پڑھیے، اور بچوں کو انشاءاللہ جب بھی اللہ آپ کو موقع دے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو پڑھائیے. انشاءاللہ جب آپ کو اللہ صاحب اولاد کرے انشاءاللہ تو اپنے بچوں کو پڑھائیے. تربیت کیجیے، ان کی ایسی تربیت، اخلاق. سب سے پہلے بچوں کو کلمے اور قرآن کے ساتھ اخلاق سکھائیے اپنے بچوں کو، کہ بچوں کو کس عمر میں کس اخلاق کی ضرورت ہے وہ سکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا موصوف کا تعارف دینا بھول گیا تو آپ مولانا رحمۃ اللہ ہیں، اور آپ کی دینی خدمات پورے ہندوستان میں تو ہائی ہے، اور کافی حد تک آپ مڈغاسکر میں کافی سال رہے، وہاں پہ دینی خدمات کیا ہے، اور آج بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی 30 سال پرانی ایک سوسائٹی چل رہی ہے جس کا آفس بھی آپ نے کرنے کے بعد، اور اس میں دین کی خدمات کافی ہو رہی ہے. ہر طریقے سے دامِ درمِ سخنیں کرتے رہتے ہیں، ہر طریقے سے ان کے
کیا بولوں. اور آج سے 3 سال یا 2.5 سال پہلے ایک بار پھر آئے تھے اور آج ہماری نئی آواز میں آ کر کے آپ نے ہم نے کچھ نہیں کیا اس ادارے کے لیے. ہم کو افسوس ہے, صرف تقریر کی اور چلے گئے, لیکن ہماری دعا ہے اور آپ سب آمین کہیے کہ خدا تعالیٰ اس مدرسے کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے لکھنؤ میں ایک ایسا مدرسہ ہے جو تعلیم و تربیت کی پناہ گاہ ہے. ہم فخر سے کہہ سکیں. یہ سب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. پڑھیے اور نام روشن کیجیے انشاءاللہ. اپنے خاندانوں کا نام روشن کیجیے, اپنا نام روشن کیجیے اور اس مدرسے زینبیہ کا نام روشن کیجیے انشاءاللہ. ایک بار گزارش ہے کہ ہمارے مولانا مسعود بے شک 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مولانا مشرف حسین تعلیم دیں. مولانا مشرف حسین فضل حسین فضل حسین فضل حسین فضل حسین مشرف حسین فضل حسین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على کامیاب کریں انشاءاللہ. بس دعا کیجیے, ایک دعا اور اس پر آمین کہیے آپ سب مل کر کہ اللہ مجھے کچھ ایسی توفیق دے اور ایسا کوئی راستہ نکالے کہ میں اس مدرسے کی دام و درم سے بھی کوئی خدمت کر سکوں. آپ نے نیت کی, خدا آپ کے لیے ضرور اچھی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں موبائل یہ ویڈیو بن رہا تھا. رہنے دیجیے, وہ دے دیجیے, وہ خود ہی کر لیں.